بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات سے قبل داندلی فارم 47 اور پھر الیکشن کمشنر کے حوالے سے اہم سوالات اٹھ گئے ہیں۔ بالخصوص وفاق میں فارم 47 کی جو گونج تھی وہ گلگت بلتستان میں پہنچ چکی ہے، اور آج کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمشنر کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں گلگت بلتستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ایک جو پچھلے 2-3 سالوں سے پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کی ایک پلاننگ کی جا رہی تھی، اس پلاننگ کا اس معاملے کا نچوڑ گلگت بلتستان تک پہنچ چکا ہے۔ گلگت بلتستان میں آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راجہ ذکریہ صاحب، ان کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو فون کر کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں مدعو کیا گیا تھا۔ لیکن آج جب الیکشن کمیشن کی آفس کے باہر پہنچے تو وہاں پر الیکشن کمیشن کے باہر موجود سیکیورٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو روک دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نام کی پارٹی اب یہاں پر موجود نہیں ہے یا یہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے دعوے جو الیکشن کمشنر راجہ شہباز صاحب کر رہے تھے وہ پہلے قبل از وقت ہی کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ جو دعوے وعدے کیے جا رہے تھے، جو پلینگ فیلڈ دینی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ اب آج کے اس ایکٹ کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت الزامات لگا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی سے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر بھی وفاق کی طرح فارم 47 کی حکومت بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑی گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں ساجدہ صداقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی سیکرٹری جنرل ہے، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ اویس محبوب جو ISF یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں گلگت بلتستان میں، سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، ساجدہ صداقت بڑی قریبی تصور کی جاتی ہیں، ان دونوں سے میری گفتگو ہوئی ہے، اور اویس محبوب کی گفتگو بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو راجہ ذکریہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے الیکشن کمشنر راجہ شہباز کے اس کردار پر، الیکشن کمیشن کے اس کردار پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ الیکشن سے قبل جو تمام سیاسی جماعتوں کو جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے تو پھر داندلی کے الزامات بھی لگتے ہیں، اور پھر ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ وفاق میں راجہ سکندر سلطان جو الیکشن کمشنر ہیں پاکستان کے، انہی کے نقش قدم پر گلگت بلتستان کے جو الیکشن کمشنر ہیں راجہ شہباز صاحب، وہاں بھی راجہ یہاں بھی راجہ، کیونکہ اب بجے گا بینڈ باجا۔ لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے گلگت بلتستان جو معروضی حالات اگر دیکھیں، وہاں کی جغرافیائی حالات دیکھیں، تو اس تمام صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آل پارٹیز کانفرنس میں روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ایک طرف، دوسری طرف اس کے جو معروضی حالات ہیں اس کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن کمشنر پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے الیکشن کمشنر کے اس کردار کے حوالے سے ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ تقریباً کوئی 1 سال قبل کی بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز صاحب آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک ادارے کے بندے کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، وہ بھی کھڑا، میرا تعارف ہوا وہاں پر ان سے، تو گپ شپ ہوتی رہی تھوڑی دیر ہماری۔ تو خالد خورشید صاحب کے حوالے سے جب گپ شپ ہوئی تو انہوں نے کہا، مجھے وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ پتہ نہیں وہ دیکھیں، حالانکہ میں نے یہ بات آج تک نہیں کی، میں آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ الیکشن کمیشن کا کردار آج مشکوک نظر آ رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے روک دیا گیا۔ ممکنہ طور پر کل پارٹی ٹکٹ بھی ان کو، پارٹی کا نشان بھی نہیں دیا جائے گا، اور پھر یہ ساری سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں وہ ان کا یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، حیران کن طور پر ایک آئینی عہدے پر رہنے والے اس شخص کے الفاظ میں یہ آپ کے پاس سامنے دہرا رہا ہوں آج، کہ وہ یہ کہہ رہے تھے الیکشن کمشنر راجہ شہباز صاحب کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی نے
خالد خورشید کو کیسے اٹھا کے باہر پھینکا، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے. یعنی کہ الیکشن کمشنر اپنا وہ کردار میرے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کیا. مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن آپ کو پتا ہے خالد خورشید نائل ہوئے تو اس کی وجہ عدالت سے تھی، لیکن الیکشن کمشنر کا جو کردار تھا وہ مشکوک تھا. کیونکہ الیکشن کمشنر کا کردار اس لیے مشکوک رہا کہ خالد خورشید کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا نالی کے بعد، تو ان کے والد جج خورشید صاحب الیکشن لڑے، اور وہ الیکشن تقریباً اس حلقے سے میں بلانگ کرتا ہوں، کیونکہ حالانکہ میں پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر نہیں، لیکن حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر خالد خورشید کے والد جج خورشید صاحب، ریٹائرڈ جج خورشید صاحب تقریباً 2 سے 2,500 لیڈ سے جیتے وہ وہاں پر. اس کے باوجود پورا 2 سال اس حلقے کو جو ہے وہ محروم رکھا گیا، ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ تک نہیں دیا گیا. یہ زیادتی کی گئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ کاش اگر خالد خورشید بھی ڈیل کر لیتا، خالد خورشید بھی آفرز قبول کر لیتا، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اتار کر کسی آئی پی پی، کسی پیپلز پارٹی، کسی نون لیگ کا جھنڈا لگا لیتا، تو شاید اس کو وہ والد کی نشست بھی مل جاتی اور آج بڑا عہدہ بھی ملتا. لیکن خالد خورشید نے جھکنا پسند نہیں کیا، بلکہ ڈٹ کر آج تک وہ زندہ ہے. اور اس وقت پورے گلگت بلتستان میں اگر پاکستان لیول پر انٹرنیشنلی اگر کسی شخص کو مانا جاتا ہے تو وہ خالد خورشید کو مانا جاتا ہے، اس کی وفاداری پر، اس کی بہادری پر. تو ناظرین، آج الیکشن کمیشن کے اس کردار پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں الیکشن کمیشن میں آج کے آل پارٹیز کانفرنس میں جب پیشی کے لیے وہاں پر قیادت پہنچی اور اس قیادت کے سامنے کیا کردار نبھایا گیا. یقیناً یہ بہت حیران کن ہے. اور الیکشن کمیشن کے باہر جب پی ٹی آئی کی قیادت کو روکا گیا، سینئر نائب صدر ہیں خالد خورشید کے، اس وقت نائب ہیں کیونکہ خالد خورشید پشاور میں ہیں، تو راجہ ذکریہ صاحب انہوں نے گفتگو کی. وہ گفتگو بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اویس محبوب صاحب کی گفتگو بھی سنیں گے. تو چلتے ہیں، پہلے راجہ ذکریہ صاحب کی یہ گفتگو سن لیتے ہیں. آج چیف الیکشن کمشنر آفس کے دروازے پر میں بیٹھا ہوں. ہمیں فون کر کے اطلاع دیا گیا تھا کہ آل پارٹیز اجلاس ہے، آپ تمام پارٹیز یہاں پہنچ جائے. تو میں اس جی بی کے اندر خالد خورشید کی غیر موجودگی میں سینئر نائب صدر، میں یہاں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا. میں جب ادھر پہنچ گیا تو ادھر مجھے پتہ چل گیا آپ پی ٹی آئی کے لیے گلگت بلتستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ناانصافی نہ صرف وفاق میں ہو رہے، ہمیں افسوس ہے کہ آج سے گلگت بلتستان میں بھی یہ چیزیں شروع ہوا. وہ اگر نہ یہاں کے ذمہ داروں کو چاہیے تھا کہ اس طرح کا ناانصافی کم از کم ادھر نہ کرے. ہم ویسے بھی آئینی طور پر ہی اگر دیکھا جائے تو شاید آپ کے گورنر کے علاوہ باقی سب غیر آئینی ہیں، ہم ویسے بھی بے آئین خطے کے لوگ ہیں، کس آئین کی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ چیزیں کم از کم ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج کیا کہ تمام عوام سن لیں، یہ زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہر وہ مظلوم کے ساتھ ہے جو 78 سالوں سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. انہی کے آواز کو دبانے کی ایک ناپاک کوشش ہے. میں آج ادھر آ گیا، مجھے ادھر روکا. میں جی بی کے 20 لاکھ عوام کی ترجمان ہوں. میں آج تک اسمبلی سے لے کے بعد تک کبھی بھی ہم نے عوام کی ترجمانی کرنے میں ہم نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. آج الیکشن مقابلے ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے، یہ حواس باختہ ہو چکا ہے. یہ باقی کچھ جو سہولتکار ہے ان کو چن کے، آپ کو پتہ ہے یہ لینڈ ریفارم جیسے ناجائز معاملات ہمارے اوپر ہوا ہے، آج اسی لینڈ ریفارم پر عمل درآمد کے لیے یہ مخصوص طبقات کو لانا چاہتے ہیں. اپنے پسندیدہ، اپنے زرخرید، اپنے باتیں ماننے والے کچھ پسندیدہ لوگوں کو یہاں سیٹ پر لا کے 5 سال عوام کے حقوق پر پھر ایک بدترین ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. ہم شدید الفاظ میں آج کا اس حرکت کا ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہمیں اگر لڑنے نہیں دیا، کوئی ضرورت نہیں، ہم اکیلا بھی فریاد کریں گے. پی ٹی آئی کا ہر فرد، ہر کارکن اپنے جگہ پہ آواز بلند کرتے رہیں گے. گرچہ پورا جمعیت کے اگر آستینوں میں کچھ چھپا ہوا ہے تو ہم کلمہ حق بلند کرنے میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کبھی پیچھے نہیں رہے گا. پی ٹی آئی یا وحدت سے الائنس کریں گے یا آزاد لڑیں گے. اب جب انہوں نے وہ نہیں کہا تو بس ہمارا بھی مرضی ہے، ہم اپنے مرضی سے لڑیں گے. انشاءاللہ سیٹ ایک آئے یا نہ آئے، اگر خدا نہ خواستہ آج کی طرح ناانصافی ہمارے رزلٹ اور نتیجوں میں ہو جائے، اگر ہمارے ساتھ فارم 47 والا اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر سمیت جس نے بھی اس سازش کو رچایا ہے وہ تمام اس چیز کا ذمہ دار ہے. تو ناظرین، راجہ ذکریہ صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سن لی. راجہ ذکریہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کے جو وفاق میں
حکومت بنائی گئی، اگر اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس حوالے سے اپنا لاہ عمل بھی دیں گے. اور پھر انہوں نے ایک اندیا بھی دیا کہ شاید اب اس سچویشن کے بعد وہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ الحاق کریں گے یا پھر وہ آزاد الیکشن لڑیں گے، چاہے وہ ایک سیٹ ہاریں یا جیتیں لیکن وہ بھرپور مقابلہ کریں گے. یہ راجہ زکریا صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اب دوسری جانب جو اویس محبوب صاحب ہیں، آئی ایس ایف کے صدر ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کی جانب سے بھی جو ہے ان سے بھی ذرا گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، وہ میں نے کال پہ بات کی ہے ان سے اور وہ کال ساری ریکارڈ کی ہے ان کی اجازت سے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے. الیکشن کمیشن میں آج کے جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے وہ پہنچے تھے لیکن انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اویس محبوب صاحب خود سے کیا کہتے ہیں، ان سے میں نے کیا سوالات پوچھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایز اٹ از وہی آڈیو ریکارڈنگ جو ان پہ کال سے بات ہوئی تھی وہی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اویس محبوب صاحب یہ بتائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج جو ہے وہ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کیا آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا فون کے ذریعے الیکشن کمیشن کی جانب سے یا آپ لوگ خود سے چلے گئے تھے؟ کیا معاملہ پیش آیا آج ہوا کیا ہے؟ جی، الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ 23 تاریخ کو آل پارٹی کانفرنس ہے. تو ہم پہلے الیکشن کمیشنر کے پاس گیا تھا، اس نے کہا پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ رجسٹر ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نشان بھی جو ہے وہ پبلک کیا تھا جو ہمارا بیٹ کا نشان تھا. اس کے بعد آج ہم جب گیٹ میں گئے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی بندہ چیف الیکشن کمیشنر سے نہیں مل سکتا ہے. بالکل اندر میٹنگ کے علاوہ بھی اس سے ملنے کی اجازت بھی ہمیں نہیں دی گئی. تو ہمارے تمام جو سینئر قیادت تھی وہ پھر گیٹ سے واپس ہو گئے. ہم ابھی میٹنگ میں ہے، دیکھتے ہیں ہمیں کیا عمل ہوتا ہے اس حساب سے. اچھا اویس محبوب صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت میں کون کون پہنچے تھے آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے آفس میں؟ یہ ہمارے سینئر صدر تھے راجہ زکریا صاحب تھے، پھر ہمارے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پروفیسر اجمل تھے، گلگت ڈویژن کے صدر تھے، پھر انشیر صاحب تھے جنرل سیکرٹری تھے. اس کے ساتھ پھر میں آئی ایس ایف گلگت بلتستان کا صدر میں خود موجود تھا، وہاں پہ ہماری پوری قیادت موجود تھی. اچھا، یہ اب الیکشن کے لیے یقیناً کم ہی وقت رہ گیا ہے. اس سچویشن میں جہاں پر لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے تھی، تو ایسی سچویشن میں پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے؟ جی بالکل، پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ملک میں قانون تو ختم ہو چکا ہے. یہ جو چیف الیکشن کمیشنر فارم 47 کی تیاری کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان میں خالد خورشید کی قیادت میں انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ ہے، جیسے بھی کرے ہمیں وہاں سے جو بھی حکم ملے گا انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہم ہیں، اور خالد بھائی جو بھی حکم کریں اس کے ساتھ ہم بھی رابطے میں ہیں. جو وہ حکم کرتے ہیں اس کو مطابق اگر ہم نے احتجاج کرنا جو بھی کرنا ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اچھا ناظرین، اویس محبوب صاحب کی یہ گفتگو آپ نے سن لی. اویس محبوب صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے تھے، انہیں روک دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جانے سے روک دیا گیا. ساجدہ صداقت ہیں پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں. خالد خورشید کے بہت قریبی تصور کی جاتی ہے، سابق کوارڈینیٹر بھی ہیں، ان سے بھی ہماری ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تو ساجدہ صداقت بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن کمیشن ہے، جو الیکشن کمشنر ہیں، وہ جو ہے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے فارم 47 کی جو پیداوار وفاق میں ہے انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. راجہ سکندر سلطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، راجہ شہباز بھی. اور پھر ساجدہ صداقت جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمشنر کو فی الفور اس عہدے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن کمشنر نے پاکستان تحریک انصاف کو اور گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے باوجود یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف سے چھیننے کی کوشش کی ہے. اور پھر ساجدہ صداقت یہ بھی کہہ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کارکن یہ جانتے ہیں کہ وفاق کی حکومت ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر الیکشن کمیشن ہو، یہ سارے ملے ہوئے ہیں. ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں کلین سویپ کر سکتی ہے، جیت سکتی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن متحرک نظر آ رہا ہے. خاص طور پر الیکشن کمیشن کے کردار پر بڑے سوالات ساجدہ صداقت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں. تو یقیناً گلگت بلتستان میں ناظرین الیکشن کمیشن کا یہ کردار ایک سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے پر بہت زیادہ سوالات پہلے بھی اٹھ رہے تھے، اب بھی اٹھیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا.
پی ٹی آئی گلگت بلتستان انتخابات میں نہیں ہوگی؟ کیا اب وفاق کی طرح پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں مولی، گاجر، شلجم کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑے گی، جس طرح ہم نے وفاق میں دیکھا تھا؟ جب الیکشن ہوا تو عوام نے، لوگوں نے، کسی نے مولی، گاجر، شلجم اور لوکی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیے، اور بعد میں جب ووٹ کھا تو میں اسلام آباد کے حلقہ نمبر 47، 46، 48 یہ 3 حلقے میں نے کور کیے تھے، اور اس میں سے 46 حلقہ میں نے خود کور کیا تھا اسلام آباد کا، جہاں ہم نے دیکھا تھا، جہاں ہم نے لوگوں سے رائے لی تھی، پوچھا تھا اور رات تک رزلٹ دے رہے تھے ہم، تو وہاں پر رزلٹ کچھ مختلف نظر آ رہا تھا۔ 50 ہزار سے پی ٹی آئی لیڈ پر جا رہی تھی، لیکن جب صبح 11-12 بجے اٹھ کر ہم نے دیکھا تو سچویشن کچھ اور ہو چکی تھی۔ جو رات کو 50 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، وہ 50 ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے۔ تو یہ سچویشن اب گلگت بلتستان میں بھی پلاننگ کے تحت فارم 47 کے بعد اب تو فارم 45 پر بھی اب ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ بڑی پلاننگ، بڑی سوچ کی جا رہی ہے، اور پھر کہا یہ گیا کہ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بھی نشست جیتنے نہیں دی جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت، کیونکہ اس بار پاکستان تحریک انصاف میں لوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ حقیقی ورکر انتخابات میں حصہ لے گا، چاہے وہ ووٹ کم لے، چاہے وہ ہار جائے، لیکن حقیقی جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے اس کو ٹکٹ ملنے کا امکان بھی ہے۔ تو ناظرین، الیکشن کمیشن کے آج کے اس کے دار پر جہاں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، وہاں پر ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مدعو کیا گیا، فون کر کے بلایا گیا، لیکن اس کے باوجود اندر انٹری نہیں دی گئی، گیٹ پر روکا گیا۔ راجہ ذکریہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے، ان کو روکا گیا، ان کی قیادت کو روکا گیا۔ اویس محبوب آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو روکا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان انتخابات پر ابھی ہی سوالات اٹھنے لگے ہیں، مبینہ داندلی کے الزامات پی ٹی آئی اب سے لگا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 7 جون کو ہونے والے گلگت بلتستان انتخابات میں کیا صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں، یا پھر وفاق کی طرح ایک اور کہانی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے یا پھر آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، وہ وقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔